یہاں بستی بارکس یمن عرب لنگی گھاوا مندی کے لیے پہچانا جاتا ہے، وہیں 45 سالہ دوستی کو برداشت گروپ کے ممبرز نے پھر زندہ کیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین شمالی میں آپ کا استقبال، میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آج ہم جو ہے وہ بستی بارکس میں ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ہر سننے والے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ تو ہم شمالی نیوز کی ٹیم یہاں پر اس لیے موجود ہوئے کہ آپ یہ جو گروپ چل رہا ہے جس کا نام برداشت گروپ آپ نے رکھا ہے، تو سب سے پہلے آپ کا نام بتائیے۔ السلام جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سعید سالم صوبان۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے برداشت گروپ واقعی جو ہے نا لاجواب ہے، اور تقریباً اس کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ یہ 13واں سال کی اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ سارے ہمارے اراکین، سارے احباب آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے اس گروپ کی، تو یہ کس سن میں، کس سال میں اس کی شروعات ہوئی ہے اور کیسے اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان۔ ایکچولی اس کی شروعات ہوئی 2013 جی 2013 میں۔ پہلے اپنے ایک چند مختصر دوستوں کے ساتھ ایک گروپ شروع کیا گیا تھا، جسے محمد علی زبیدی صاحب دبئی میں اپنے جو خاص وہاں کے ساتھیاں تھے ان سب کے ساتھ اس کو شروع کیے۔ پھر اس کے بعد میں زبیدی فیملی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اپنے فیملی ممبرس اس میں شامل ہوئے۔ جب یہ بڑھتے گیا تو پھر اس کے بعد کچھ پرانے دوست ان کو ملے، تو وہ اس میں ساتھی ملنے کے بعد وہ بڑھتے گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے اور کچھ پرانے ساتھی جو ہمارے اسکول کے زمانے کے جو ساتھی تھے 2000 جو وقت شاید 1972 سے اور اس سے پہلے کے، یہ تمام جو ساتھی ملنے لگے تو ان کے ساتھ ساتھ گروپ بڑھتے گیا۔ بڑھتے بڑھتے ایک ساتھی سے دوسرے ساتھی کی تلاش کرے، دوسرے سے تیسرے کی کرے، اور اس میں صدر صاحب کا ہمارا جو سب سے اہم رول تھا وہ ایک ایک کو یاد رکھ کے اس کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، کسی کے لنک نکال کر کے کرے۔ تو کچھ ساتھی ایسے تھے جو 40 سال 45 سال بعد ملے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس کے بعد یہ گروپ بنتے بنتے آج ہمارے پاس 130 ممبرس ہیں۔ یہ تمام کے تمام یہ واٹس ایپ میں آپ لوگ ٹائی اپ ہے، پورے کے پوروں کو ایڈ کیا گیا ہے واٹس ایپ گروپ، پورے واٹس ایپ گروپ۔ اب اس میں رہنے والے کیا صرف بستی بارکس سے ہے یا پھر دیگر شہروں سے ہے؟ یعنی کنگ کوٹی وغیرہ میں بھی بارکس کے کئی احباب کنگ کوٹی وغیرہ میں بھی رہتے ہیں، تو کیا کنگ کوٹی میں بھی وہاں پر موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ سعودیہ، دبئی، ریاض، عمان، جتنے بھی گلف کنٹری ہے، کیا وہاں پر بھی موجود ہے؟ اس میں پورا خلاصہ بیان کیجیے کہ اس میں تمام، آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ کنگ کوٹی میں بھی ہے، بارکس میں بھی ہے، اور محبوب نگر میں بھی ہیں، اور یہاں پر اتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور انڈیا میں اور بھی جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سعودی عرب میں اور UAE میں تو کافی ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے۔ تو جتنے ہمارے جو ساتھی ہیں مختلف جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ٹائمنگ پر سب کنیکٹ ہوتے ہیں اس گروپ کے ذریعے۔ ٹائم یہ ہے کہ اب یہ جوانی کے عالم میں ہر کوئی پیسے کے خاطر، اپنی شان عظمت کے خاطر دوستیاں توڑتے نظر آتے ہیں یہ ماحول میں، لیکن آپ کے یہ عمریں اور یہ کام اور یہ ٹیکنالوجی کو آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹیکنالوجی کا، 130 غالباً آپ نے ممبرز بتائے ہیں، وہ تمام کے تمام جو جڑے ہیں، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ کون ہے جو ہندوستان میں ہو یا چاہے کہ پھر دیگر ممالک میں ہو، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بیان۔ اس کے جو بانی ہیں، صدر ہے محمد علی زبیدی صاحب ہیں، جو دبئی میں رہتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو اس ایج میں آنے کے بعد ہم ایج کو صرف نمبر سمجھتے ہیں، اور نمبر سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، اور ہم کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایج میں آ رہے ہیں، کیونکہ جب اپنے بچپن کے پرانے ساتھی ملتے ہیں تو پھر اتنا بے تکلفی ہو جاتی ہے کہ وہاں کوئی عمر والی چیز رہتی نہیں۔ بچپن میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا، اور وہ آپ کا جو بچپن تھا اس میں تو لامحالہ پیسے دولت کی طرف کس طرح رجحان نہیں تھا، لیکن اب جو ہے کیا آپ کے گروپ میں اب کوئی امیر ہو گیا تو کوئی غریب ہو گیا، تو کیا اس کو ماتحت صرف آپ اپنے جو مڈل کلاس والے وہی ہے، یا ہر طبقہ، ہر غریب ہو یا امیر ہو، ہر کوئی آپ کے گروپ میں شامل ہے؟ اس کے بھی اوپر آپ تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ ہمارے گروپ میں 100 پتی سے لے کے کروڑ پتی تک ہے۔ اچھا، ماشاء سب ایک جیسے ہی ہے، اور ڈیلی 3 گھنٹے کے لیے سارے جوان ہو جاتے ہیں۔
अच्छा जी 3 घंटे के लिए डेली सारे जवान हो जाते हैं, जी फिर सुबह फजर से नेक भी हो जाते हैं। जी। और इनका ये बताना है कि ये 12 साल से ग्रुप चला रहे हैं। वो ग्रुप की शुरुआत जो हुई कि इनके बचपन के जो साथियां थे वो सब के सब एक जगह जमा हो गए और जमा होने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया और रोज़ाना वो 3 घंटे अपने कामकाज से बरी हो जाते हैं, रिश्तेदारों से, अपने तमाम मसरूफियात से दूर होकर वो 3 घंटे के लिए एक जगह जमा होते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं नायब सदर जो है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान अबू बकर जुबैदी है। जी मैं महबूब नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी इस ग्रुप का मैं जूनियर नायब सदर हूँ। नायब सदर हमारे जो है ना डॉक्टर फजल साहब हैं, जी उनका असिस्टेंट मैं हूँ। समझिए मेरे को वही नायब सदर का जो है ना वजीफा दिए हुए हैं हमारे सदर साहब। कहा जाता है कि जहाँ पर भी ग्रुप बन जाते हैं तो वहाँ पर नोक झोंक भी हो जाती है। तो क्या इस उम्र में आप लोगों की दोस्ती में क्या कोई खलल पड़ता है या और भी मजीद और इसमें मजबूती हो जाती है? क्योंकि ये उम्र के हिसाब से हर किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से कोई गुस्से में आ जाता है, कोई नाराज़ हो जाता है। तो क्या ये उम्र में 12 साल से आप लोग जो ग्रुप चला रहे हैं और बचपन को याद रहे, तो कैसा आपको महसूस होता है इसके ऊपर? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अहमद गरमोशी उर्फ जलील जी। जब हम ये ग्रुप में शामिल हुए हैं तो हमारे जो साथी बचपन के थे, हम एक दूसरे को देखे हुए हैं बचपन से। उनके आदत एतवार क्या है जी वो हिसाब से हम लोग ने ग्रुप में आने से पहले अपना गुस्सा, अब जैसा आजकल बीपी हाई हो गया, वो हो गया, भाई जरी जरी बात पे नाराज होते हैं, ये हम लोग सब निकाल के रख दिए अलग। जी आपस में हंसी खुशी से कानून को जो बर्दाश्त ग्रुप के सदर साहब ने जो बनाया है उसको अपनी नज़र में रखते हुए हम खुलूस प्यार व मोहब्बत से चलाते हैं। शेख मोहम्मद बिन अली जुबैदी साहब सदर बर्दाश्त ग्रुप और मरहूम हबीब उमर सालम सग्गाफ ने जो मेहनत की है उसका नतीजा यह है कि आज हम 130 मेंबर पर शामिल है। इंशाअल्लाह और भी इस ग्रुप में आते हैं। जैसे ही अगर आप इसकी तला अगर किसी आपके वो साथियों को मिलती है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है, तो क्या फिर आप लोग उसमें और इजाफे, क्योंकि 130 तक आप रुक जाएंगे या और जितने लोग आते गएंगे आप उन लोगों को ऐड करने की कोशिश करेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर साहब का भी यही इरादा है कि और भी जो भी ग्रुप है उनसे भी हमारे ग्रुप में लोग शामिल हो रहे हैं और दुनिया तमाम से हमारे मेंबर इसमें है इस बर्दाश्त ग्रुप। जैसा कि हम लगातार यहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सईद बावजीर जी। आप ये बताइए कि ये ग्रुप जैसा 12 साल पहले शुरुआत हुई, तो आपकी मुलाकात सबसे पहले किसी ये ग्रुप में ऐड? खाद अली बिन अब्दुल्ला बावजीर के थ्रू में मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ। कितने साल के बाद आप मुलाकात हुई आपकी? तकरीबन 4 साल के बाद। जी 4 साल के बाद। और कैसा महसूस हुआ जब आप पुराने पूरे दोस्तों से मुलाकात की? पुराने दोस्त रिश्तेदार और इसमें जो है ना तकरीबन रिश्तेदार ज़्यादा हैं इस ग्रुप में जो है ना। और हमारे सदर साहब और जो मरहूम हमारे नायब सदर जो ये दोनों मिलकर जो है ना इस ग्रुप को बनाए हैं, इस ग्रुप को लेके चल रहे हैं, समझे ना। कि उसके बाद में हमारे सदर साहब और दो नायब सदर हैं हमारे पास। तो ये लोग जो है इस ग्रुप को अच्छा बुरा जो भी है देखते हैं और इसके क़वानीन जो है ना वो हिसाब से ग्रुप को लेकर चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन इस ग्रुप में हमारे सदर साहब के रिश्तेदार और दोस्त ज़्यादा हैं जो बचपन में जो छूट गए थे, बिछड़ गए थे, वो इस ग्रुप में मिले और इस ग्रुप में आने के बाद में हर टच में है सब एक दूसरे से, समझिए। जी माशाल्लाह। देखिए कि हर सबकी जहनियत बस एक ही है कि हमारी मुलाकात जो हुई इतने साल से, हम जब बचपन में मुलाकात किए थे अभी भी हुए, हर किसी की सोच बदलते रहती है, हर कोई नफ़रतों अदावतों में मुब्तला होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने नफ़रतों को, अदावतों को, बुग़्ज़ को, हर चीज़ को बाजू रखकर हर तबके से, यानी जैसे कि अगर कोई ऑटो चलाने वाले से, किराने की दुकान से लेकर अगर कोई कफील के पास अगर मैनेजर भी है तो वो भी ये ग्रुप में 3 घंटे के लिए वक्त देते हैं और 3 घंटा वक्त देकर ये बताते हैं कि कभी दोस्ती के लिए लड़ना हो तो आवाज़ देना दोस्तों,
وعدہ ہے کہ میدان میں آ کر نہیں گھر میں گھس کر ماریں گے، یہ دوستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور ہم اسی کے ساتھ اور بھی یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے۔ صوبان صاحب سے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت ہر کسی کے پاس آتی ہے، پریشانی ہر گھر میں آتی ہے، ہر کسی کے پاس، لیکن جب یہ گروپ میں آتے ہیں تو کیسا خوشی ہوتی ہے ان کے اور کیسے زبان ان کے ادا ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں آپ۔ ماشاءاللہ یہ گروپ کے بارے میں کیا کہنے صاحب، ماشاءاللہ برداشت گروپ ہے، نظر انداز بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، تو اس کا نام اسی لیے اس کے نام برداشت گروپ ہے۔ ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ایک زمانے کے بعد کب کے بچھڑے آج ہم کہاں آ کے ملے، کب کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے، ایک زمانے کے بعد کب کے بچھڑے آج ہم کہاں آ کے ملے۔ برداشت گروپ میں جو ہے نا ماشاءاللہ ابھی ہمیں بارکت سے گئے ہوئے مجھے ایرا کنٹے میں 45 سال ہوا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے نائب صدر ہمارے سعید عوینی صاحب، ہمارے علی بھائی جو ہے نا زبیری صاحب ملاقات کروائے، صدر صاحب سے ملانے کے بعد کافی مہینوں تک ہم کو رگڑا گیا، گھسا گیا، تب جا کے بعد میں 2-3 مہینے کے بعد ہم کو اس میں جو انٹری ملی ہے۔ ماشاءاللہ اصول ہے، قوانین ہے، اس میں ترتیب ہے، کوئی کسی سے کوئی گلے شکوے کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی دینی بات نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، خوش رہنا، انجوائے کرنا، ایک دوسرے کا احساس، پیار محبت، اتفاق، اتحاد، ماں باقی سب کچھ بھی نہیں، خلی بلی۔ برداشت گروپ، برداشت گروپ، برداشت گروپ زندہ باد، برداشت گروپ زندہ باد۔ جی 40 ممبروں پر مشتمل یہ گروپ برداشت گروپ جس کا نام رکھا گیا ہے، کیا کبھی یہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے؟ اس کے اوپر کوئی سوچ فکر آپ نے کی ہے؟ ہم سال میں ایک مرتبہ ہمارا ایک سالانہ جلسہ بھی ہوتا ہے، گروپ جمع ہوتا ہے یوزولی دسمبر میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایوارڈ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، تو گروپ میں بیسٹ ممبر سے لے کے جو بھی گروپ کے اندر جن کی کارکردگی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ایوارڈز کی بھی سالانہ تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں جتنے بھی لوگ باہر ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا دلی میں، وہاں دبئی میں جمع ہوئے تھے۔ لاسٹ پروگرام جو ہوا تھا ہمارا حیدرآباد میں ہوا تھا، تو یہاں پر بھی سارے ممبرس پورے کے پورے جمع ہوئے تھے۔ ایک ساتھ ہونا یہ علامت ہے کہ محبت ابھی بھی باقی ہے، امن ابھی بھی باقی ہے، اور بھائی چارہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو ایسی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے شمالی روشنی سچائی کی۔ داور حشر مجھے تیری قسم، تمام عمر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال کو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔